بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ یہ مضمون فلسطین پر لکھا ہے شجاعت کے قلم سے تیرا آئین، اے خاک فلسطین۔ جاں بازی و جرت کا سبق ہے تیری تلقین، اے خاک فلسطین۔ شعلوں پہ قدم رکھ دیے راستہ نہیں چھوڑا، طوفان سے لڑا ظلم کی لہروں سے نہ ہارا، ہمت سے جفاؤں کے ہر ایک بند کو توڑا، ایوبی نے تیرے رخ ہستی کو سنوارا۔ خطروں سے نڈر تیری فضاؤں کے ہیں شاہین، اے خاک فلسطین۔ اے کاش پلٹ آئے وہ سلطان و سلاطین، اے خاک فلسطین۔ محترم سامعین کرام اور جناب صدر ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عالی وقار، مسئلہ فلسطین کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے فلسطینی مسلمان جو کہ اکثریت میں تھے، عیسائی اور یہودی اقلیتوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی یہودی یورپ سے ہجرت کر کے فلسطین آ رہے تھے، مگر وہ اتنے طاقتور نہیں تھے۔ برطانوی دور میں ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ 1948 میں برطانوی فلسطین سے نکلے تو صہیونیوں نے اسرائیل کی حکومت بنا لی۔ مٹی تیری اہم سب کی محبت کا فلک ہے موت سے بے خوف تیری گود کے پالے، تجھ میں شاہ کونین کے قدموں کی مہک ہے، پیچھے نہیں ہٹتے کبھی تیرے جیالے، آقا نے بڑھائی ہے تیری عزت و تمکین، اے خاک فلسطین۔ رستہ ہو کٹھن چاہے کوئی ضرب ہو سنگین، اے خاک فلسطین۔ جناب صدر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ساری عمر حج کرنے کا شوق رہا، مگر جب بھی پیسے جمع کرتے کسی نہ کسی جہاد میں صرف کر دیتے اور کہتے یہ رقم مسجد اقصیٰ کی آزادی پر قربان۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے آخر کار 50 سال کی عمر میں مسجد اقصیٰ کو 12 لاکھ یہودی اور عیسائی فوج سے آزاد کرایا۔ آپ ایک عظیم سلطان اور مجاہد رہ چکے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کے انتقال کے بعد آپ کے گھر میں سے صرف ایک تلوار اور 47 درہم برآمد ہوئے، جس سے سلطان کی تدفین بھی نہ ہو سکتی تھی۔ یا اللہ ہم میں بھی وہی روح پھونک دے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بخشی تھی۔ اے فلسطین، اگر خدائے دو جہاں مجھے توفیق دے دے تو میں تمہاری آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں۔ جانے ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں وہ ہتھیار نہیں اٹھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے ڈرتے ہو؟ کہاں گئے وہ شہادت کے شوق، کہاں گئی جنت کی طلب؟ کیا تمہیں لگتا ہے فقط نماز و روزہ تمہیں بچا سکے گا؟ نہیں، بلکہ تم سے جہاد کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے اقصیٰ، میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ کیوں ہماری پیشانیاں الاقصیٰ میں سجدہ کرنے کو تڑپتی نہیں ہیں؟ آخر ہم اتنی بزدل پیشانیاں کیوں رکھتے ہیں؟ کیا ہم اسی امت سے ہیں جنہوں نے بدر کا معرکہ سر کیا، کیسر و روم کو شکست دینے والے؟ در حقیقت ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اے اقصیٰ، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ القدس جو انعام الہی ہے مکمل، اپنوں نے دیے زخم تجھے غیروں سے بڑھ کر، پیشانی ملت کا جو ہے قبلہ اول، ورنہ کسے ہمت تھی کہ یوں آتا وہ چڑھ کر، وہ در ہے تیرے مصحف برکات کی یاسین، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین۔ ہم ہیں تیری لاچاری پہ شرمندہ و غمگین، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین۔ غم اتنا ہے لفظوں سے عیاں ہو نہیں سکتا، دکھ تیرا ہم سے بیاں ہو نہیں سکتا، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.